العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال دعهم يعملوا. رواہ احمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من لقی اللہ، جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ لا یشرک بہ شیئا، کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہ دیا ہو، ویصلی الخمس، اور وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے رہے، ویصوم رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہے، غفر لہ، تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ قلت، میں نے عرض کیا، افلا ابشرہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دوں؟ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعہم، جانے دو، چھوڑو، یعملو، وہ عمل کرتے رہیں۔ رواہ احمد۔ من لقی اللہ ای مات، لقی یلقا لقاء، اللہ سے ملاقات کا مطلب ہے مر جانا، موت کا واقع ہو جانا۔ لا یشرک بہ شیئا، اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہو، نہ تو شرک جلی اور نہ شرک خفی، بلکہ مؤمن موحد ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ وَيُصَلِّ الْخَمْسَ، اور ہر روز دن اور رات کی 5 وقت کی نمازوں کو پوری شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ وَيَصُومُ رَمَضَانَ، اور زندگی کے ہر سال میں ماہ رمضان کے روزے رکھتا رہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حدیث پاک میں یصلی الخمس ویصوم رمضان، صرف نماز اور روزوں کا ذکر ہے، حج اور زکوٰۃ کا ذکر کیوں نہیں؟ جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ اور حج کا تعلق مالداروں سے ہے، اغنیاء سے ہے، اور صاحب استطاعت لوگوں سے ہے۔ زکوٰۃ اور حج یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ جو ہر ایک پر فرض نہیں ہیں۔ اس کے برخلاف نماز اور روزہ یہ امیر غریب سبھی پر، مکلف پر فرض ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حج اور زکوٰۃ کی فرضیت بعد میں ہوئی ہے۔ غفر لہ، ماضی مجہول کا صیغہ ہے غفرہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے ان تمام صغائر کو معاف فرما دے گا جو 2 نمازوں کے درمیان یا 2 رمضان کے درمیان ہوئے ہوں گے، یا وہ کبائر جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ
اپنے فضل سے ان اصحاب حق کو اس بندے سے راضی فرما دیں گے۔ قلت، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو یہ بشارت نہ سنا دوں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں؟ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعہم، دع امر کا صیغہ واحد حاضر ہے، ان کو چھوڑ دو، بلا بشارت چھوڑ دو، یعنی خوشخبری نہ سناؤ، تاکہ وہ یعملو، عمل کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ، اور بھروسہ کر کے اور تکیہ لگا کر بیٹھ نہ جائیں۔ وعنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان قال ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانك في ذكر الله قال وما ذا يا رسول الله قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك رواہ احمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل الایمان کے بارے میں پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان تحب للہ، کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو، وتبغض للہ، اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرو، وتعمل لسانك فی ذکر اللہ، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرو۔ قال، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ وما ذا، اس کے بعد کیا کروں؟ قال ان تحب للناس ما تحب لنفسك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے وہی بات پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور ان کے لیے تم ان باتوں کو ناپسند کرو، مکروہ جانو، جن کو تم اپنے حق میں اور اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل الایمان کے بارے میں سوال کیا۔ ایمان، افضل الایمان سے مراد ایمان کے شعبوں یا مراتب ایمان یا احوال ایمان یا اہل ایمان کے خصائل کے بارے میں سوال کیا۔ مختلف احتمالات ہیں، شعب ایمان، مراتب ایمان، احوال ایمان یا اہل ایمان کے خصائل کے بارے میں سوال کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان تحب للہ، پہلی بات یہ فرمائی کہ کسی سے محبت محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، کوئی نفسانی اور دنیاوی غرض شامل نہ ہو۔ وَتُبْغِضَ لِلَّهِ، کسی سے نفرت، عداوت، بغض ہو تو بھی رضائے الہی کے پیش نظر ہو، اپنی طبیعت اور خواہش کے تقاضے کی وجہ سے نہ ہو۔ الغرض، جو بھی کام کیا جائے، خواہ مالی ہو یا بدنی ہو یا اخلاقی ہو، محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے خاطر کیا جائے۔ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اعمل یعمل اعمال، یہ استعمال اور اشغال کے معنی میں ہے۔ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ ای استعمل لسانك، کہ تم اپنی زبان کا استعمال فی ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں
اور اس کی فکر میں کرو۔ ہمیشہ زبان اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے۔ اگر زبان دل کی حضوری کے ساتھ، یاد رکھیے، اگر زبان دل کی حضوری کے ساتھ تر و تازہ رہے گی تو یہ نور علی نور ہے۔ ایک تو دل کی حضوری بھی ہو اور پورے استحضار کے ساتھ آپ رطب اللسان رہیں اللہ کے ذکر میں، تو اس ذکر کے برکات دل تک پہنچتے ہیں اور دل اللہ کی معرفت سے منور ہو جاتا ہے، معمور ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ دل کی حضوری نہ بھی ہو، صرف زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور ذکر اللہ میں مشغول رہا جائے، تب بھی فائدے سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی عضو کا عبادت میں مشغول رکھنا بھی اللہ کی ایک عنایت ہے، اس کی عنایت ہے کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اور امید ہے کہ اس طرح مداومت کرنے کی وجہ سے اور ہمیشگی کرنے کی وجہ سے دل کی حضوری کی دولت بھی حاصل ہو جائے۔ آج نہیں ہے، کل حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ کوئی بھی عمل بندہ ابتدا میں کرتا ہے تو وہ ایک عادت کے طور پر کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے تدریجاً اس میں ترقی ہوتی ہے، پھر وہ عادت جو ہے عبادت سے بدل جاتی ہے، اور مداومت کی برکت سے وہ عمل ہمارا عبادت بن جاتا ہے، اس میں اخلاص اور الہیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قال وماذا یا رسول اللہ، ای ماذا اصنع بعد ذلك یا رسول اللہ، یہ تقدیری عبارت ہے، ماذا اصنع بعد ذلك یا رسول اللہ۔ ماذا یہ یا تو اصنع فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے، یا پھر جو ہے ای شیء اصنعہ، یا پھر مرفوع ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مرفوع بھی ہو سکتا ہے۔ قال وان تحب للہ، ان تحب، اس میں تعمیم اور تخصیص دونوں کا احتمال ہے، یعنی تعمیم کا مطلب یہ ہوا کہ مومن غیر مومن سب کو مراد لیا جائے، اور تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ صرف مؤمنین کو مراد لیا جائے۔ ما تحب لنفسک، ان تحب للناس ما تحب لنفسک، وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک، اپنے لیے جنت اور اللہ کی رضا کو پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اس لیے تبلیغ کرو، اعمال صالحہ کی دعوت دو، منکرات اور فواحش سے دوسروں کو روکو، جس طرح آپ اپنے آپ کو فواحش سے دور رکھنا پسند کرتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے مقرب ہو جائیں اور ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو، اسی طرح دوسروں کے حق میں بھی اس بات کو پسند کرو۔ جس طریقے سے آپ اپنے لیے اگر جہنم کو اور اس کے عذاب کو اور اللہ کے غضب کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو، ان کے حق میں دعائیں کرو۔ مومن کے لیے بہرحال یہ ضروری ہے کہ وہ اخلاق اور انسانیت کے اعلیٰ معیار پر ہو اور اعلیٰ اقدار کا حامل ہو، اس طرح پر کہ وہ ہر ایک کا خیر خواہ ہو اور پوری انسانی برادری کی بھلائی اور بہتری کو وہ ایسا ہی پسند کرے جیسے وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ بحمد اللہ یہ باب مکمل ہوا۔ باب الکبائر وعلامات النفاق، یہ باب ہے کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامات کے سلسلے میں۔ کبائر یہ کبیرہ، کبیرتن کی جمع ہے، علامات علامتن کی جمع ہے۔ الفصل الاول
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تدعو للہ ندن، کہ تم اللہ کے لیے ہمسر اور اس کا مثل اور نظیر ٹھہراؤ، اس حال میں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہ ہوا خلقک، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس شخص نے کہا، عرض کیا، پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ ثم ایون، آپ نے فرمایا، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، پوچھا، ثم ایون، اس کے بعد اس کے علاوہ اور کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ فانزل اللہ تصدیقها، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق نازل فرمائی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کی عبادت نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ متفق علیہ، اس کو روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم نے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس میں گرامی عبداللہ بن مسعود ہیں، اور آپ اپنے نام ہی سے مشہور ہیں۔ آپ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن الحزلی، آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں، بلکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ انا سادس الاسلام، میں چھٹا مسلمان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر مسواک اور اپنے نعلین مبارک اور وضو کے پانی کے انتظام حضرت عبداللہ بن مسعود کے سپرد فرمایا تھا۔ آپ نے مکہ سے حبشہ کی ہجرت فرمائی اور بدر سمیت دیگر غزوات میں شرکت بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، یعنی آپ عشرہ مبشرہ میں سے۔ انہی کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ رضیت لامتی ما رضی لہا ابن عبد، کہ میں اپنی امت کے لیے وہ باتیں اور چیزیں پسند کرتا ہوں جس کو ابن مسعود نے امت کے لیے پسند کیا ہے۔ وسخطت لہا ما سخط لہا ابن عبد، اور امت کے لیے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جس کو ابن مسعود نے امت کے لیے ناپسند کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سیرت اور اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، دبلے پتلے چھوٹے قد کے آدمی تھے، گندمی رنگ تھا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوفہ کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ سن 32 ہجری میں آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی اور بقی قبرستان میں سپرد خاک کیے گئے۔ اس وقت عبداللہ بن مسعود کی عمر شریف 60 سال سے کچھ زائد تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان سے خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ اور تابعین نے بھی روایت کو بیان کیا ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی کل مرویات 848 ہیں۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.